امید ہے وہ کم ہے. آپ خیرات تسلیم کے لائق ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اور ہمت دے اور آگے یہ قافلہ لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بچے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں قاری صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ یہ جو ننھے ننھے پیارے پیارے سے بچے، یہ جو پھول جیسے بچے ہیں، ان کا علاقہ کون سا ہے؟ قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ کچھ تو کرب کے ہیں، کچھ مختلف جگہ سے یہاں پڑھتے ہیں بچے. اور پھر میں نے پوچھا یہ بچے یہیں رہتے ہیں؟ تو قاری صاحب نے کہا جی بالکل یہ بچے یہاں پر رہتے ہیں. تو بچوں، مجھے آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے، اور وہ جو بچوں کا ایک دور ہوتا ہے جہاں پر بچے کھیلتے ہیں. میں کوئی آپ کے سامنے کوئی سیاسی تقریر نہیں کروں گا. مجھے آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی ہے، میں اس لیے آپ کو فوکس کر رہا ہوں. آپ اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے پہ نکلے ہیں اور اللہ کی کتاب کا علم حاصل کر رہے ہیں. مجھے بہت خوشی ہے. آپ ابھی چھوٹے ہیں، آپ نے بڑے ہونا ہے. یہ وقت، جس وقت میں آپ اللہ کے دین کو دے رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو دے رہے ہیں، یہ وقت کھیلنے کا ہوتا ہے. عام روٹین میں جو ہمارے معاشرہ جو ہے، اس معاشرے میں آپ جیسے بچے جو ہیں وہ کھیل کے چکر میں ہوتے ہیں. اسکول جائیں اور واپس آ کے ان کو والدین نہ پوچھیں اور وہ پھر کرکٹ گراؤنڈ میں چلے جائیں، وہ فٹ بال گراؤنڈ میں چلے جائیں. تو آپ جیسا میں بھی ہوں، کیونکہ میں اس تعلیم سے محروم رہا تھا بچپن میں حفظ نہیں کر سکا. لیکن آپ جیسے حالات میرے بھی تھے. میں بھی جب بچہ تھا، یہاں بھی ایک بچہ اسپیچ کر کے گیا ہے، بڑی اچھی اسپیچ کی ہے ماشاء اللہ اس نے. جب میں آپ جتنا تھا تو میرے اوپر غربت کی انتہا تھی. بہت زیادہ ہم غریب تھے اور گھر میں ایک ٹائم کھانا بنتا تھا اور دوسرے ٹائم کھانا نہیں بنتا تھا. تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ سبزی کی دکان کرتے تھے، تو میں ان کے ساتھ ان کی مدد کرتا تھا. تو میری آنکھوں کے سامنے جب بچے کھیلنے کے لیے جاتے تھے تو میرا بڑا دل کرتا تھا کہ میں بھی کھیلوں ان کے ساتھ جا کے. لیکن مجبوری تھی، غربت تھی اور وہ میں کھیل نہ سکا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ کی محنت ہے اور وہ جو میری محنت تھی، جب میں اپنے والدین کا ہاتھ پکڑا رہا تھا، میں نے کھیل کو چھوڑ دیا. جیسے آج آپ اللہ کے راستے پہ نکل آئے اور اس جامعہ میں رہ کر دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کبھی یہ نہیں سوچیے گا کہ آپ نے ایک بڑا آدمی نہیں بننا. پہلی بات تو یہ ہے آپ کے سینے میں قرآن ہے. آپ کی کامیابیاں تو ویسے ہی قدم چومیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے جیسا ایک بچہ جو سبزی بیچنے والا تھا، جن کے گھر میں ایک ٹائم کھانا نہیں بنتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو مقام عطا کر دیا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو سارا کچھ عطا کر دیا. تو آپ کو میرے رب کریم ذات کی عطا فرمائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا. جس راستے پر آپ چلے ہیں، اس راستے کو آپ نے نہیں چھوڑنا. اسی راستے کو آپ نے انتخاب کرنا ہے اور اسی راستے کے اوپر جانا ہے. جب آپ اچھے اخلاق کے ساتھ ہوں گے، جب آپ کے اندر محنت ہوگی، جب آپ اپنے بڑوں کا احترام کریں گے، جب اپنے چھوٹوں پہ شفقت کریں گے، تو انشاءاللہ آپ سب بچے جو میرے سامنے ننھے منھے سے بچے بیٹھے ہیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے سے بہت آگے جائیں گے انشاءاللہ. تو میری تقریر تھوڑی لمبی ہو گئی. میں تو شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا تھا آپ کا، قاری صاحبان کا، بلال صاحب کا. لیکن آپ کو دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے بات تھوڑی لمبی کر دی. میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. بہت شکریہ.